جائے اور میں نے بیت اللہ کا طواف شروع کیا، چند چکر کاٹے تو میری نگاہ پڑی ایک نورانی چہرے پر، تو میں نے پوچھا وہ سامنے چمکنے والا چہرہ کس کا ہے، وہ کون ہے؟ من ذاک الرجل، وہ آدمی کون ہے؟ تو مجھے بتانے والے نے بتایا ھذا ہوا، یہی تو وہ شخص ہے کہ جس سے ملنے اور جس کی بات سننے سے ابو جہل نے تمہیں منع کیا ہے، اسی کو کہتے ہیں محمد بن عبداللہ، تم اس کے قریب مت جانا۔ زمات کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں تو پاگلوں کو دم کرتا ہوں، میرے دم سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، یہ مجھ پر کیا اثر کرے گا؟ میں جاتا ہوں، ان سے بات چیت کرتا ہوں، ان کا علاج کروں گا۔ اس نے کانوں سے رویاں نکالی اور نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کے پاس آ کر بیٹھا اور کہنے لگا میں قبیلہ بنو غفار سے تعلق رکھتا ہوں، از شنوا علاقے سے آیا ہوں، میرا نام زماد ہے، آپ نے میرا نام سنا ہوگا، میں پاگلوں کو دم کرتا ہوں، فیس لیتا ہوں، اچھے خاصے پیسے لیتا ہوں اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لعل اللہ ان یشفیک، مجھے امید ہے کہ میں آپ پر بھی دم کروں گا اور اللہ آپ کو شفا دے دے گا، میرے ذریعے آپ کو شفا مل جائے گی۔ میری فیس تو بہت زیادہ ہے، لیکن چونکہ آپ بنو ہاشم سے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں جو بیت اللہ کا متولی تھا، آپ کا خاندان تو بہت اعلیٰ ہے، اس لیے میں آپ سے پیسے نہیں لوں گا، مفت علاج کر دوں گا اور آپ صحیح ہو جائیں گے۔ لعل اللہ ان یشفیک، امید ہے کہ اللہ آپ کو شفا دے دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گفتگو سنتے رہے، جب وہ خاموش ہوا تو آپ نے فرمایا لیس انا بمجنون، میں پاگل نہیں ہوں، میں دیوانہ نہیں ہوں، مجھے مرگی کے دورے نہیں پڑتے، میں بالکل صحیح ہوں۔ تو اس نے کہا آپ کی قوم تو یہ کہتی ہے، تو آپ نے فرمایا قوم والے تو ویسے ہی کہتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا، میں کچھ اور کہتا ہوں۔ اچھا آپ کیا کہتے ہیں مجھے سنائیے۔ فرمایا سنو گے؟ کہا میں سنوں گا۔ فرمایا سنو پھر، ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واستغفرہ واؤمن بہ واتوکل علیہ واعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ یہ خطبہ پڑھا جو ہر جمعے امام دوسرا خطبہ پڑھتا ہے، خطبہ پڑھنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ فلینظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق۔ جب آپ نے اتنی آیات پڑھی تو وہ زماد کہنے لگا اعد علیہ، دوبارہ پڑھیے میرے اوپر۔ آپ نے پھر والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب پڑھا۔ جب آپ آگے کچھ آیات پڑھ چکے پھر کہنے لگا اعد علیہ، یہ دوبارہ سنائیے۔ آپ نے پھر سورہ طارق پڑھی، خطبہ پڑھا۔ جب آپ فارغ ہوئے اور خاموش ہوئے، اس نے اپنے ہاتھ آگے کیے اور کہنے لگا میں آپ کو کیا شفا دوں گا، آپ مجھے شفا یاب کیجئے۔ زندہ باد۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو کیا شفا دوں گا، آپ مجھ پر احسان فرمائیے اور مجھے اپنا غلام بنا لیجئے، کلمہ پڑھا دیجئے۔ حضور نے فرمایا پڑھو کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا قرآن کریم کی وجہ سے۔ جبیر بن مطعم جلیل القدر صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اپنے رشتہ دار سردار کو جو بدر کے میدان میں قید ہو گیا تھا، بدر کی جنگ میں قید ہو گیا تھا اور مدینہ منورہ میں تھا، مکہ سے چھڑانے کے لیے آیا ہے، اور مکہ مکرمہ میں حضور کے پاس اس وقت سے دشمنی رکھتا تھا۔ جب مدینہ منورہ تشریف لائے، مغرب کی نماز کا وقت تھا، حضور نماز پڑھا رہے تھے، کیا منظر ہوگا، مسجد نبوی ہے اور امام الانبیاء ہے، اور صحابہ جو امت کے امام ہیں وہ حضور کے مقتدی ہیں، ابو بکر عمر عثمان علی پیچھے کھڑے ہیں۔ کہتے ہیں جب میں پہنچا سورج غروب ہو چکا تھا اور مغرب کی نماز ہو رہی تھی، فاتحہ پڑھی جا چکی تھی۔ میں مسجد میں جب قریب پہنچا تو میرے کانوں میں آواز آئی والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع۔ جب یہ میں نے آیات سنی وہی کانپ گیا،
اللہ کہہ رہا ہے اتنی قسمیں اٹھا کر تم جس عذاب کو دور تصور کرتے ہو وہ تو آیا کھڑا ہے، ابھی موت آئی اور عذاب شروع۔ تم جس کو دور تصور کرتے ہو اور جس کے بارے میں تمہاری عقل کہتی ہے کوئی عذاب نہیں آئے گا، اللہ کہتے ہیں میں اتنی قسمیں اٹھا کر کہہ رہا ہوں پکی بات ہے عذاب آ کر رہے گا۔ جب یہ آیات سنی، اہل زبان تھے، زبان جانتے تھے، اہل لسان تھے، دل پر چوٹ لگی، آئے تو تھے اپنے بھائی اپنے رشتہ دار کو چھڑانے کے لیے، اور نماز کے بعد خود حضور کے قید ہو گئے، خود مسلمان ہو گئے، اور فرمایا اسلم مجھے قرآن پڑھا ہے، سنا ہے، میرے دل پر اثر کیا ہے، مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ یہ ہے قرآن۔ ایک آخری واقعہ سناتا ہوں جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود سنایا اسلام لانے کے بعد۔ کہنے لگے کہ ہم سرداروں نے یہ اعلان کر رکھا تھا خبردار محمد کے قریب مت جانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقال الذین کفروا، جب کہا کافروں نے لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو مت سننا، کیوں سنو گے تو ان کے ہو جاؤ گے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ اعلان کیا مکہ کے نوجوانوں میں تاکہ حضور کے پاس نہ جائیں، لیکن ابو سفیان کہتے ہیں ہمارے علم میں یہ بات تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں بیت اللہ تشریف لاتے ہیں، حجر اسود کی جانب کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور صبح تک تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ ہم نے سوچا تھکاوٹ بہت ہے تو میں اپنا منہ لپیٹ کر، ابو سفیان کہتے ہیں اس وقت تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہوئے تھے، کافر تھے، کہتے میں اپنا منہ لپیٹ کر غلاف کعبہ میں چھپ گیا ایک جانب ہو کر، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت باندھی اور قرآن پڑھنا شروع کیا تو سنتے سنتے کب صبح ہو گئی مجھے پتہ ہی نہیں لگا، اور میں سنتا گیا یہاں تک کہ جب افق پر کچھ روشنی نمودار ہونا شروع ہوئی تو میں اس ڈر سے نکلا کہ اگر کسی مکہ کے لڑکے نے مجھے دیکھ لیا تو وہ کہے گا ابو سفیان دن کو تو ہمیں روکتے ہو کہ ان کے پاس نہیں جانا اور رات کو چھپ چھپ کر ان سے آ کر قرآن سنتے ہو۔ تو میں نکلا گھر کی جانب، جیسے ہی میں نکلا تو میں نے دیکھا دوسرے کنارے سے ایک اور آدمی نقاب پوش نکل رہا ہے اور تیسرے کنارے سے ایک اور نقاب پوش نکل رہا ہے۔ یہ تین آدمی جب ہم اکٹھے ہوئے تو میں نے کہا من انتا، اور تم کون ہو، اور چہرہ لپیٹا ہوا ہے۔ دوسرے نے کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، من انتا، تم کون ہو۔ ایک دوسرے سے سوال ہوا تو آواز سے اندازہ لگایا، ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے اندازہ لگایا کہ یہ تو ابو جہل ہے۔ جب اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو ابو جہل تھا۔ تیسرا اخنس تھا، اور یہ تینوں وہ لوگ تھے جو دن میں مکہ کے نوجوانوں کو روکتے تھے خبردار حضور کے قریب نہ جانا۔ تو ابو سفیان نے کہا بڑی بری بات ہے، اگر مکہ کے نوجوانوں کو پتہ لگ گیا کہ ہم بھی چھپ چھپا کر قرآن سنتے ہیں تو وہ ہماری بات نہیں مانیں گے، ہماری کیا قدر وقت رہ جائے گی، اس لیے وعدہ کرو کل نہیں آئیں گے۔ ابو سفیان کہتے ہیں ابو جہل نے بھی وعدہ کیا اور اخنس نے بھی وعدہ کیا اور کہا کہ کل نہیں آئیں گے۔ ابو سفیان کہتے ہیں مجھے یقین تھا کہ آج ابو جہل نہیں آئے گا، اخنس بھی نہیں آئے گا، لیکن جو قرآن میں نے سنا تھا مجھے اس کی لذت محسوس ہو رہی تھی۔ جب اگلا دن آیا، رات کا وقت ہوا، میں نے پھر نقاب ڈالا اور چلا گیا، اور یہ یقین تھا ابو جہل تو نہیں آئے گا، کل وعدہ ہوا ہے۔ سنتے سنتے کب صبح ہو گئی مجھے معلوم نہیں ہوا، پھر اس ڈر سے نکلا کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ جب میں نکلا تو دوسرے کنارے سے ایک اور نکلا، تیسرے کنارے سے ایک اور نکلا، دوبارہ ٹاکرا ہوا، من انتا، تم کون ہو، پتہ لگا وہی تین ہے دوبارہ، ابو جہل، اخنس، ابو سفیان۔ ہم نے پھر وعدہ کیا کہ کل نہیں آئیں گے، وعدہ ہو گیا۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں تیسرے دن پھر چلا گیا اور یقین تھا کہ آج تو ابو جہل نہیں آئے گا۔ سنتے سنتے کب صبح ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا، پھر میں اس ڈر سے نکلا تو تیسرا دن ہے اور بڑے سردار ہیں، حضور کے خون کے پیاسے ہیں۔ جب میں نکلا تو پھر ایک کنارے سے ابو جہل، دوسرے کنارے سے اخنس اکٹھے ہوئے۔ ابو سفیان کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کہا ابو جہل، اخنس، پچھلے 3 دن سے یہ واقعہ ہے، ہر روز ہم وعدہ کرتے ہیں کہ نہیں آئیں گے، تم بھی نکل آتے ہو، میں بھی آ جاتا ہوں، اخنس بھی آ جاتا ہے، آخر کیا بات ہے کہ ہم باز کیوں نہیں آ رہے؟ تو ابو جہل نے کہا ہم دن میں کچھ بھی کہیں کہ محمد کے قریب مت جانا، اس کی بات نہ سننا، اس کو جادوگر کہیں، ساحر کہیں، کذاب کہیں، کچھ بھی کہیں، مجنون کہیں، حقیقت یہ ہے
جو کہتا ہے صحیح کہتا ہے، جو کہتا ہے یہ صحیح کہتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو مان لیں گے تو ہماری چودراہٹ چلی جائے گی، ہماری سرداری چلی جائے گی، پھر اس کا سکہ چلے گا، ہمارا کوئی بات نہیں مانے گا، ہماری بات کوئی نہیں مانی جائے گی۔ اس لیے ہم ضد کی وجہ سے اس کو نبی نہیں مانتے، ورنہ یہ پیغام بھی ٹھیک لے کر آیا ہے، اور جو یہ پڑھتا ہے یہ اس کا نہیں ہے، یہ کسی اور کا یعنی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یہ ہے قرآن کریم، جس نے پھر ابو سفیان کہتے ہیں میرے دل میں بنیاد تو رکھ دی تھی، ایمان بعد میں نصیب ہوا لیکن بنیاد کسی نے رکھ دی تھی۔ اور بھی بہت سے واقعات ہیں میرے بھائیوں، یہی وہ دولت ہے جو عظیم الشان دولت ہے۔ اپنی اولاد کو یہ دولت دے جائیے۔ آپ نے یہ مقولہ سنا ہوگا، جس زمین پر بارش نہیں ہوتی وہاں کی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، اور جس گھر میں دین نہیں ہوتا وہاں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد محمد کی غلام رہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد اور آپ کی آنے والی نسل یہ صحابہ کی اور اہل بیت کی غلام، نوکر اور عاشق رہے، تو پھر اپنے بچوں کو دینی مدرسے میں ڈال دیجئے۔ یہ بچے نابالغ ہیں، اکثر ان میں نابالغ بچے ہیں۔ شہید اسلام مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے فرمایا ہے جب کوئی انسان قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اللہ اس پر 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، لیکن یہ تو اس کو نیکیاں ملتی ہیں جس کا کھاتا کھل گیا ہو، جس کا اکاؤنٹ کھل گیا ہو۔ گناہ کرے گا گناہ لکھا جائے گا، نیکی کرے گا تو نیکی لکھا جائے گا، اور یہ بالغ کے لیے ہے۔ نابالغ گناہ کرے تو گناہ نہیں، نیکی کرے تو نیکی نہیں۔ اب ان میں سے اکثر بچے نابالغ ہیں، چھوٹی عمر کے ہیں، 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال 11 سال، یہ صبح سے لے کر شام تک، رات گئے تک اپنی معصوم زبانوں سے مدرسے میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ کتنے لاکھوں حروف کی تلاوت کی بھی بچے نے بتایا آپ کو، اس پر نیکیاں تو مل رہی ہیں کیونکہ نبی نے فرمایا ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا، کہ اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ ان بچوں کا تو بھی اکاؤنٹ اور کھاتا اللہ کی بارگاہ میں کھلا نہیں، نیکیاں مل رہی ہیں تو جا کہاں رہی ہیں؟ تو مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ساری نیکیاں ان بچوں کے ماں باپ کے کھاتے میں جا رہی ہیں۔ ابا جان سو رہے ہیں، اماں جان کھانا پکا رہی ہیں، آٹا گوندھ رہی ہیں، گھر کی صفائی کر رہی ہیں، جھاڑو لگا رہی ہیں، اور والد صاحب دکان کھول کر بیٹھے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، اور بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، پڑھ بچہ رہا ہے، ثواب سارا ماں باپ کو مل رہا ہے۔ اب آپ میں سے کون یہ چاہتا ہے کہ مفت کا ثواب لے؟ وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ کریں گے نا جی انشاءاللہ۔ اپنے بچوں کو مدرسہ دارالعلوم حسینیہ میں داخل کیجئے، ان کے ساتھ بچوں کے ذریعے بھی تعاون کیجئے اور مال کے ذریعے بھی تعاون کیجئے۔ کریں گے؟ ایک آخری بات سنا کر، بات لمبی ہو گئی، معذرت چاہتا ہوں ایک آخری بات سنا کر آپ سے اجازت چاہتا ہوں، تاکہ آپ کے دل میں اس بات کی اہمیت پیدا ہو کہ قرآن کے ساتھ جڑنے کا کیا فائدہ ہے۔ بڑے فائدے ہیں، ابھی آپ نے سنا بچے کی زبان سے۔ ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو قرآن کا حافظ بن جاتا ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا، جو قرآن کا حافظ بن جاتا ہے وہ اللہ کا شاگرد بن جاتا ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا ہے۔ سب سے پہلا قرآن کا استاذ، معلم قرآن، یہ خود رب کائنات ہے۔ اس لیے ہمارے ابو جان ارشاد فرمایا کرتے ہیں کہ جو قاری قرآن پڑھاتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ جو کام اللہ نے کیا ہے اب وہ قاریوں سے لے رہا ہے۔ میں اکنامکس پڑھ رہا تھا اپنے استاد سے، معاشیات۔ میں نے پوچھا استاد محترم ہو از یور ٹیچر آف اکنامکس؟ من علمک الاقتصادیات۔ آپ مجھے معاشیات پڑھا رہے ہیں، آپ نے خود کس سے اکنامکس پڑھی ہے؟ تو میرے استاد نے کہا کہ میں نے فلاں سے پڑھی ہے۔ میں نے کہا سر ہو از ٹیچر آف یور ٹیچر؟ آپ کے استاد کا استاد کون ہے؟ تو میرے استاد نے کہا مجھے نہیں پتا، میرے استاد نے کس سے اکنامکس پڑھی ہے؟ میں نے کہا استاد محترم میں نے مدرسے کی چٹائی پر بیٹھ کر الحمدللہ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کیا ہے، اور میں پوری سند رکھتا ہوں، سلسلۃ الذہب رکھتا ہوں، سلسلۃ النور رکھتا ہوں کہ میں نے حدیث پاک کن سے پڑھی؟
انہوں نے کن سے پڑھی، انہوں نے کن سے پڑھی، انہوں نے کن سے پڑھی، یہاں تک کہ میرے اور ہر عالم دین کے استاد کے طور پر معلم کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی بطور ٹیچر، استاد اور معلم کے آتا ہے۔ تو مجھ سے کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا سنیے، میں نے حدیث پاک پڑھی اپنے والد محترم استاذ محترم حضرت اقدس مولانا حنیف جالندھری دامت برکاتہم العالیہ اور اپنے شیخ الحدیث مولانا محمد صدیق نور اللہ مرقدہ سے۔ انہوں نے حدیث پاک پڑھی، میرے جد اعلیٰ استاذ العلماء بانی وفاق المدارس و خیر المدارس مولانا خیر محمد جالندھری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ انہوں نے حدیث پاک پڑھی محدث العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ انہوں نے حدیث پاک پڑھی شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نور اللہ مرقدہ سے۔ انہوں نے حدیث پاک پڑھی قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی اور فقیہ وقت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہما سے۔ اور ان دونوں حضرات نے حدیث مبارکہ پڑھی شاہ عبد الغنی سے، انہوں نے پڑھی شاہ اسحاق سے، انہوں نے پڑھی شاہ عبد العزیز سے، انہوں نے پڑھی اپنی والد محترم محدث دہلوی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے پڑھی ابو طاہر المدنی سے، انہوں نے پڑھی ابراہیم الکردی سے، انہوں نے پڑھی احمد الکشاشی سے، انہوں نے پڑھی ابو مواہب الشناوی سے، انہوں نے پڑھی محمد بن احمد الرملی سے، انہوں نے پڑھی ابو یحییٰ انصاری سے، انہوں نے پڑھی ابن حجر اسقلانی سے، انہوں نے پڑھی ابراہیم بن احمد التنوخی سے، انہوں نے پڑھی احمد بن ابو طالب الحجار سے، انہوں نے پڑھی حسین بن مبارک الزبیدی سے، انہوں نے پڑھی عبد الاول بن عیسیٰ الحربی سے، انہوں نے پڑھی عبد الرحمن